جیسے کہ شیر افضل خان مروت صاحب نے بتایا کہ بھائی اگر وزیر اعظم سے مل لیں تو کیا کوئی رستہ نکل آئے گا؟ نکال پائیں گے رستہ وزیر اعظم اگر جاتے ہیں وزیر اعلیٰ ان کے پاس؟ تو نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ آزاد ہے اپنے صوبے کے فیصلے کرنے کے لیے، اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہو وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ کہیں آئین اور قانون کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ان کا پارٹی کا فاؤنڈر ہے کہ اس سے مشاورت ہوگی اور پھر ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ ان کی خواہش ہے یا ان کی چاہت ہے یا ان کی سیاست کی ضرورت ہے، لیکن یہ آئینی اور قانونی ضروریات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی آئینی اور قانونی مجبوری ہے۔ نہیں، لیکن وہ ایک بات ملاقات کے بغیر جو ہے وہ بات کہتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے۔ ہاں، یہ کویسچن ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ناتجربہ کار ایک جوان سال وزیر اعلیٰ ہے اور اس کو اپنے لیڈر سے ایک مشورہ کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے۔ What's wrong in that؟ ستی اس کی بڑی سمپل سی بات ہے نا۔ اس کا سمپل سا یہ جواب ہے کہ جو بندہ 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہو جیل کے اندر، کیوں جو ہے ریاست اور کیوں جو ہے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وہ جو ہے صوبائی معاملوں کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیشن دے، یا وہ بتائے کہ احتجاج کیسے ہونا ہے یا کیا کرنا ہے، یا وہ سیاست کے اندر انفلوئنس کرے چیزوں کو۔ وہ تو سزا کاٹ رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ۔ لیکن میاں صاحب جو 8 ہفتے کے لیے انیشلی گئے تھے، بات تو نہیں ہے، اور میاں صاحب سے بھی تو ملاقاتیں ہوتی تھیں نا، اس وقت جاتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے، شہباز شریف صاحب، باقی لوگ جاتے تھے بیرون ملک جا کے، لیکن سزا کے بعد فرق ہے نا جی۔ میں آپ کو بڑا ایک واضح فرق بتا دیتا ہوں۔ اس وقت میاں صاحب کو عدالت نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے لندن بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اب لندن جانے میں اور مشاورت کرنے میں تو کوئی ریاست جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، یا رکاوٹ تو نہیں ڈال سکتی نا۔ تو وہ اب بات یہ کہ یہ خان صاحب تو لندن نہیں بیٹھے، اگر لندن بیٹھے ہوتے خان صاحب تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب وہاں جا کے جانا چاہیں تو آپ جانے دیں گے ان کو؟ اب وہ کمپیریبل نہیں ہے نا وہ سیناریو۔ ٹھیک ہے جی، شفیع صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو رانا صاحب نے بات کی کہ 14 سال کے لیے وہ سزا یافتہ ہے، تو ابھی ان پہ صرف الزامات ہے اور جاری مقدمات ہے۔ جو مقدمات بنتی بھی ہیں نا، ان کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ مقدمہ بنا سکے۔ عدالت سے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، جی بات کرنے دیں ان کو، فیصلے تو آئے ہوئے نا۔ اور ان کا لیڈر جب بگوڑا ہو کے پاکستان سے بھاگا، لندن میں بیٹھ کے ایک سزا یافتہ مجرم، اس کے پاس پوری کیبنٹ جاتی تھی، تو یہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ وہ جی اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی تیسری حکومت ہے۔ ہم جیسے لوگ، ہم دونوں جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ میں عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور آج بھی عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے وہ ہیرو ہوگا، اور جس سے ہاتھ ہٹائے وہ زیرو ہوگا۔ اس کی زندہ مثال سہیل آفریدی ہے کہ عام ایک نوجوان کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا، اور آج سہیل آفریدی کی عکس میں لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں۔ عکس میں عمران خان کو دیکھتے ہیں، لیکن گورننس اور باقی ساری چیزیں اور پھر احتجاج کی ایک ذمہ داری، آپ کو لگتا ہے وہ ذمہ داری؟ تھوڑی سی تصحیح کر دوں جی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک بات کی نا، چونکہ میں نے یہ جیل مینیول کے تحت کیسز میں نے کیے تھے، یہ ملاقاتیں میں نے شروع کرائی، پھر یہ جو سیاسی گفتگو پہ پابندی میں نے چیلنج کی تھی، یہ ہر قیدی اور اولاتی جو قید میں ہو، یعنی سزایاب ہو چکا ہو، یا جو ملزم ہو، دونوں کو قانون نے جیل میں نیول پنجاب پریزن رول 1978 کے تحت یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کسی سے بھی مل سکتا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے تفریق کہ آپ اے بی سی سے ہی ملیں گے، ڈی اور آگے نہیں مل سکتے ہیں۔ اس میں نہ جینڈر کی تفریق ہے، نہ اس میں اور ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ نہیں، کوئی انٹرپریٹیشن کسی کی ہے ہی نہیں، مطلب ہے یہ لاء نے کوئی تفریق ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ خان کی سہیل آفریدی کی شبیہ جو ہیں وہ خان کی عکاسی کرتی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی آئے ہیں خان کے، ان کو لائے ہیں احتجاج کے لیے، گورننس کے لیے نہیں۔ ہاں جی، گورننس کے لیے نہیں، بادی نظر میں گورننس جو ہے، ابھی جو مسئلہ ہے وہ ہے احتجاج۔ اور احتجاج جو ہیں اس حوالے سے ابتدا میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بیانات دیے شروع میں، اس کے بعد جو ہے مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے گویا احتجاج سے پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ صاحب نہیں، کیونکہ اس کے معاملات سارے احتجاج کے اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ معاملات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو خان کے پاس جاتے ہیں اور مل کے واپس آتے ہیں۔ بالکل، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو تعمیل کرے گا،
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ احتجاج سے پہلوتئی ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ پہلوتئی کے لیے متبادل فورم پیدا کیے گئے کہ جی ملتان میں اور حیدرآباد میں جلسے کریں گے اور یوں جو ہے 2026 میں داخل ہوں گے. تو اگر پہلوتئی کا الزام لگانا ہو تو آپ کس پہ لگائیں گے؟ وزیر اعلیٰ پہ نہیں لگائیں گے؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, ٹنل ویژن, بالکل. اس نے کوئی خان کے حکم میں ہیچ ادھر ادھر نہیں کرنی ہے. وہ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی استعفیٰ دو, اس کو کہا جائے کہ جناب نکلو اسلام آباد کی طرف, وہ کرے گا, اتنا میں جانتا ہوں اس کو. لیکن جو اس کو نکالنے کے لیے جو اوپر اور لوگ ہیں انہوں نے شاید کچھ میٹنگز بھی کی ہیں اور کچھ معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ سلجھاؤ کی طرف لانے کے لیے, تاکہ احتجاج جو ہے نا نومبر میں حکومت نہیں چاہتی ہے. 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے یہ جو 26ویں 27ویں اور پھر متوقع 28ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی عوامی ری ایکشن کا مومنٹم نہ بنے. ٹھیک ہے. نمبر 1. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, میں آپ کو عرض کر دوں, ابھی بھی پرسوں میری ایک انتہائی معتبر شخصیت سے بات ہوئی پی ٹی آئی کی, تو تازہ ترین پھر جو ہے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی ہے. اچھا. بشرا بی بی کی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی ہے, اور یہ مئی میں بھی ہوئی تھی 2024 میں, اور اب پھر ہیں. اس وقت منع کر دیا گیا تھا کہ اس وقت خان نے اور بشرا بی بی نے انکار کیا تھا. اور اب تو پتہ نہیں کہ جواب دیے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن اس وقت خان نے کہا تھا کہ شاید اس کی لائف کو باہر خطرات ہو. ٹھیک ہے.